السلام علیکم ناظرین، نون لیگ کے سینئر رہنما حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما نے اڈیالہ جیل سے باہر آ کے سول نافرمانی مؤخر کرنے کا بتایا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کل کہا سول نافرمانی تحریک مؤخر کر دی گئی ہے۔ حنیف عباسی نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے تو اور کیا کر رہے ہیں۔ حنیف عباسی نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو کب کہا ہے ہمارے پاس مذاکرات کے لیے آئیں، بے شک نہ آئیں۔ ایک دن بعد کہتے ہیں اتوار تک مذاکرات نہیں ہوئے تو سول نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اجلاس ہونے والا ہے جس میں مذاکرات کے معاملے پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ ناظرین، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اجلاس میں دیگر اپوزیشن سیاسی جماعتوں سے رابطے پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان پنجاب اسمبلی پر دباؤ اور دھمکیوں کے معاملے پر بھی غور ہوگا۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں حنیف عباسی کا ان سارے معاملات پہ کیا کہنا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹوں میں بلکہ 48 گھنٹوں میں کوئی 1 درجن ٹویٹس آئے ہیں ریپبلکن رہنماؤں کے، جن کی اب حکومت ہے 20 جنوری کو جو حلف لے رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں فری عمران خان۔ اور اگین آپ کی حکومت کے سرکردہ رہنما کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اگر چاہے تو ہماری معیشت بٹھا دے، وینٹیلیٹر پہ ہم، وہ چاہے تو کھینچ لے وینٹیلیٹر۔ وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، وہ تو کہنا شروع ہو گئے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سٹریٹ فارورڈ ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان نے نہ کسی کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت کی ہے، نہ کرنی چاہیے، اور نہ ہی پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کسی کو بھی مداخلت کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کے اندر ہی آزادی ہم نے جیلوں سے لوگوں کو کسی کے کہنے پہ چھوڑنا ہے، میں نام اس لیے بار بار نہیں لیتا، میں غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں، ہم نے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، امریکہ ہو، چائنا ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، ترکی ہو، یورپ ہو، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھیک کس سے مانگ رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کیا امریکہ کو یہ بات بھول گئی ہوگی کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کی پوری جماعت اور پورا ان کا لوگ اور کارکنان یہ کہتے تھے کہ جو ان کی حکومت گئی ہے وہ امریکہ نے گرائی ہے؟ وہ کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے گرائی تھی نا، اب تو ٹرمپ آ گیا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، وہ سٹیٹس کے، ریاستوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کسی کی ذات کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے گا جی فلاں قیدی کو چھوڑ دے تو ہم کسی قیدی کو چھوڑ دیں۔ اگر امریکہ کہہ رہا ہے فری عمران خان، تو اس پہ آپ کا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ امریکہ نے نہیں کہا فری اپنا عمران خان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے ایلچی برائے اسپیشل مشن رچرڈ گرینل وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ آپ گرینل کی بات کر رہے ہیں نا، گرینل کی بات کر رہے ہیں، رچرڈ گرینل کی۔ ہاں جی۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میری بات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں فلاں ملک کے اندر ابھی تک کسی نے عافیہ صدیقی کو چھوڑا ہے؟ آپ نے بڑا زور لگایا، آپ نے بہت کچھ کہا، نہیں چھوڑا گیا نا۔ صحیح۔ لوگوں کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، لوگوں کا اپنا آئین ہوتا ہے، اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی تو وہی لوگ لگے ہوئے ہیں نا۔ اب یہ جو رچرڈ گرینل ہے، اس کا تعلق گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ کیا ہے، شاید آپ جانتے بھی نہیں اس بات کو، شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا، میں اپنی کم علمی ایک گہرا تعلق ہے۔ اچھا، ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ آج کا وہ ٹویٹ نہیں کر رہا، بڑے عرصے سے کر رہا ہے۔ اور کانگریس مین میں سے تو بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے غزہ کے حوالے سے قرارداد میں اسرائیل کی حمایت کی تھی، اور بانی پی ٹی آئی کے لیے قرارداد کو پاس کیا۔ کیا تعلق کیا ہے گولڈ سمتھ سے، کیا تعلق ہے رچرڈ گرینل کا؟ اتنا گہرا تعلق ہے، کاروباری تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے، فیملی کا تعلق ہے۔ اچھا، آخری سوال، کل اگر وہ ٹرمپ صاحب نے بھی ایسا کوئی ٹویٹ کھڑکا دیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو پرسپشن کی بات ہے نا، پرسپشن پہ میں کوئی بات ایسی کر کے تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ تو نہیں ہوں کہ کسی کا جہاز مانگوں اور اسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں۔ اچھا صحیح، کسی سے میں اپنے بھائی صاحب وقت ختم ہو گیا، لیکن آخری بات یہ کہ آپ تو پنڈی میں ہوتے ہیں، میاں صاحب سے قربت بھی ہوگی، تو ذرا ان سے گزارش کر دیں، وہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ، وہ جاوید لطیف صاحب کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خرم دستگیر صاحب اتنے عام عہدے پہ رہے، کہہ رہے ہیں 1 سال ہو گیا مل نہیں پا رہا میاں صاحب سے، آپ درخواست کریں ذرا ٹائم شائم دیں میاں صاحب۔
اچھا یار میں نے ایک جگہ اور بھی بدنامی سے بات کی ہے. ہاں پہلی بات یہ ابھی الیکشن گزرا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے پورے بورڈ میں بیٹھ کے گھنٹوں ایک ایک کینڈیڈیٹ کو, جس نے 10 ووٹ بھی نہیں لینے تھے نا, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ کارکن تھا, ہاں اس کو میاں نواز شریف نے سنا ہے. اچھا آج ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, ان کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے. نہ اس وقت کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی ایسی کوئی ہم نے میاں صاحب کے ساتھ جا کے کوئی لڈو تو نہیں کھیلی نا. ہاں اگر آپ کو زیادہ ابھی بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں, پھر انٹرویوز ہوں گے, پھر ملاقاتیں ہوں گی, پھر ایک ایک ڈسٹرکٹ کو بلایا جائے گا, ساروں سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی, انڈیویجولی اگر کسی کو ضرورت پڑے گی قائد بلا بھی لیں گے. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ 2 کام کریں, جس کو بھی اختلاف ہو ہاں اس کو انٹرنلی, مجھے نہیں اختلاف ہوا ہوگا, مجھے بھی ہوئے ہوں گے, میں جانتا ہوں, لیکن وہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہو. جب آپ پبلکلی ڈسکس کرنے آ جائیں تو پھر آپ کو شاہد خاقان عباسی والا کام کرنا چاہیے کہ چھوڑ دیں, پھر آپ رائے جدا کر لیں, ختم کریں بات. ہاں پھر دیکھیں نا, مجھے اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت یہ موقع مل گیا تو میں یہ آ کے رونا دھونا نہیں شروع کروں گا. صحیح میں کہوں گا ٹھیک ہے, آج میری عزت نہیں رہی, آج میری رسپیکٹ نہیں ہے, جب مجھے پارٹی اہمیت نہیں دے رہی یا پارٹی مجھے اون نہیں کر رہی, تو پھر کیا ہے, مجھے پھر کیا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, زبان سے بول نہیں سکوں گا, کھڑا نہیں ہو سکوں گا, کیا ہو جائے گا. تو پھر جاوید صاحب کو, خرم صاحب کو آپ کا یہ مفت معصومانہ مشورہ ہے ہمارے سوال کے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی جی, دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے خرم صاحب کے ساتھ تو میرا بہت ذاتی تعلق ہے, ان کے والد صاحب کے ساتھ تعلق ہے. غلام دستگیر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پبلکلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو یہ, اگر ان کو کوئی گلا تھا, کوئی شکوہ تھا, تو وہ انٹرنل اپنی CSE کے بھی وہ ممبر ہیں, پارٹی کے اندر پرائم منسٹر کی حد تک اور جگہ کے اوپر کوئی ایسی بات کرتے تو وہ زیادہ بہتر. بہت شکریہ.